بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے جاری ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنے والے طاقت کے نشے میں چور لوگوں نے ماضی سے کچھ سبق نہ سیکھا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا ان ظالموں جیسا انجام نہیں ہوگا، اور وہ اسی بات پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ سنا ہے پرانے زمانے میں ایک نمرود ہوا کرتا تھا۔ جب طاقت کے نشے میں چور بار بار توحید کی دعوت سے زچ ہو کر اس نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کی کوشش کی، جو کہ بری طرح ناکام ہو گئی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے، اور میں اپنی فوج تیار کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی سب سے حقیر مخلوق کے دستے بھیجے، اور وہ مخلوق کچھ اور نہیں مچھر تھے، اور وہ مچھر ان کی ناکوں کے ذریعے دماغ میں گھس گئے اور دماغوں میں ڈنک مار مار کر ان کو اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ لیکن نمرود فوری نہ مرا، بلکہ وہ اذیت کئی سال تک سہتا رہا۔ جب مچھر اس کے دماغ میں ڈنک مارتے تو وہ اپنے مصاحبوں سے کہتا کہ میرے سر میں جوتے مارو۔ جب وہ جوتے مارتے تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا اور اسے کچھ پل کے لیے سکون مل جاتا، لیکن جو ہی جوتے مارنے بند کر دیے جاتے، مچھر پھر سے کاٹنا شروع کر دیتا اور وہ پھر سے اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح جن لوگوں پر خدا بنا بیٹھا تھا اور جن سے خود کو سجدے کروایا کرتا تھا، انہی سے جوتے کھا کھا کر بالآخر مر گیا۔ مگر بعد میں آنے والے ظالموں نے یہی سمجھا کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ پھر ایک وقت میں یزید بھی ہوا کرتا تھا، جس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیے رکھا، حضرت عباس علمدار کے بازو کٹوائے اور تیروں کی بارش برسا کر انہیں شہید کروا دیا۔ حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا، مولا حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کی ردائیں کھینچی اور انہیں دمشق کے بازاروں میں گلی گلی پھرایا۔ مولا حسین علیہ السلام ہی اس کے رستے کی آخری رکاوٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے کعبے پر سنگ باری کروائی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے، بہت سے صحابہ اور تابعین کو قتل کروایا، اور یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ صرف اور صرف اقتدار کے لیے۔ تو کیا وہ ہزاروں سال تک زندہ رہا؟ کیا اس کی حکومت کئی دہائیوں تک جاری رہی؟ بالکل نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف وہ 1 سال تک زندہ رہا، اور اس کو ایک عجیب و غریب بیماری نے آ گھیرا۔ اس کو شدید پیاس لگتی، لیکن جب وہ پانی پینے کی کوشش کرتا تو پانی حلق میں کانٹے کی طرح چبھتا۔ عجب عذاب الہی برس رہا تھا۔ پانی نہ پیتا تو پیاس سے تڑپتا، اور پانی پی لیتا تو حلق میں کانٹوں کی طرح چبھتا، جس سے وہ خنزیر کی طرح چیختا۔ بالآخر اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو پیدا ہوئی کہ پاس جانا بھی مشکل تھا۔ جیسے تیسے کر کے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ مگر بعد میں آنے والے ظالموں نے یہی سمجھا کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ پھر ایک وقت میں حجاج بن یوسف بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کعبے پر سنگ باری کی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مشہور تابعی سعید بن جبیر کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا، میں آخری شخص ہوں جسے تم قتل کرو گے، اس کے بعد کسی کو قتل نہیں کر پاؤ گے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتا۔ جب بھی سوتا تو خواب میں حضرت سعید بن جبیر آ کر اس کا دامن پکڑ لیتے اور کہتے، اے اللہ کے دشمن، بتا مجھے ناحق کیوں قتل کیا؟ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ اس کے ساتھ اسے ایک جسمانی بیماری بھی لگ گئی جسے زمہریری کہتے ہیں۔ سخت سردی کی ایک لہر کلیجے سے اٹھتی اور پورے جسم پہ چھا جاتی۔ آگ سے بری انگیٹھیاں اس کے اتنی قریب لائی جاتی کہ اس کی کھال جھلسنے لگتی، مگر سردی میں کوئی افاقہ نہ ہوتا۔ ایک دفعہ ایک طبیب کو بلایا۔ اس طبیب نے داغے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھ کر اس کے حلق میں لٹکایا۔ تھوڑی دیر بعد جب گوشت کا ٹکڑا باہر نکالا تو اس پر بڑے عجیب و غریب قسم کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اس طبیب نے کہا، یہ بیماری زمینی نہیں، آسمانی ہے اور میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب حجاج بن یوسف مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت حسن بصری حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے بندوں سے چھیڑ چھاڑ مت کر، انہیں مت ستایا کر، مگر تو باز نہ آیا۔ حجاج بن یوسف بھی حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے 40 دن بعد اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آج میرے ملک کے صاحب اقتدار اور طاقتور لوگ پھر سے وہی ظلم کی داستانیں دہرا رہے ہیں جن کی وجہ سے سبھی ظالم لوگ اپنے آخری وقت میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، مگر افسوس صد افسوس، انہوں نے ماضی کی داستانوں سے کچھ نہ سیکھا اور خود کو یہی سمجھانے کی کوشش میں ہے کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔